بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور اپنی مسلم بہن سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر ایک کام کو صرف اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی بہت تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ غریب ہو کر بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر دوستو، کبھی کبھی اولاد ماں باپ سے ہٹ کے ہو جاتی ہے۔ ماں باپ تو نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی ہی اولاد اللہ کی نافرمان بن کے رہ جاتی ہے۔ تو چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں جو نیک انسان تھا اس کا نام عبداللہ تھا اور اس کی بیوی کا نام شبنور تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منت مراد کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی تھی۔ عبداللہ اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹی کو بہت لاڈ پیار سے پالا، اس کو ہر ایک خوشی دی۔ خود بھوکے رہ کر اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ ان کی بیٹی بہت ہی اچھی صحت والی تھی اور وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ اس لیے خوش ہوتے تھے کہ ہماری بیٹی بڑی ہو کر عالمہ بنے گی اور ہمارا نام روشن کرے گی۔ اور پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، ان کی بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن عبداللہ نماز پڑھ کے جب گھر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبداللہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اے اللہ کی بندی، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، یہ اس نے کیا حرکتیں شروع کر دی۔ اتنی چھوٹی سی عمر سے ایک لوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں اس طرح کا رواج نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کوئی کسی طرح کا میک اپ نہیں کرتی، اگر میک اپ کرے گی بھی تو شادی کے بعد کرے گی، صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے۔ کیوں اس نے اس طرح کی حرکتیں کرنے دیتی ہو؟ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو یہ آج کے بعد میک اپ نہ کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت کرو، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اس پہ پردہ فرض ہو گیا ہے۔ اسے پیار سے سمجھا دو یہ پردہ کیا کرے، نہ کہ یہ میک اپ کر کے باہر گھومے۔ عبداللہ کی اس بات سے اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر عبداللہ کو کچھ نہیں کہا، لیکن غصے میں آ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ عبداللہ اونچی آواز سے کہنے لگا، دیکھ لینا ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ بیٹی کو ڈانٹنا چاہیے تو بیٹی کی طرف ہی ہو گئی۔ اگلے دن عبداللہ کام کے سلسلے میں گاؤں سے شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پھر جس دن جانے کی باری آئی تو جاتے وقت عبداللہ اپنی بیٹی کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے
लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊँगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। और फिर अब्दुल्ला कुछ पैसे कमाने गांव से शहर चला गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन वह औरत अपने घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक वो लड़की अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियाँ हैं कॉलेज में मोबाइल लेकर आती है, इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती है, गाने सुनती है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूँ। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो माँ के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ बोली, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? पहले भी तेरे बाप को तेरा मेकअप करना पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर बेटी को बहुत गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे मोबाइल लेकर दे। अगर मुझे मोबाइल ना मिला तो ना मैं कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी, चाहे जो मर्जी कर लो। जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं देते मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी माँ को बड़ा तरस आया क्योंकि वो उनकी एक लौती बेटी थी। फिर माँ उसके पास आई और बोली, बेटी पहले खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही मोबाइल लेकर आएंगे। लेकिन बेटा खुदा के वास्ते खाना खा लो। ये बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और उस औरत ने अपने शौहर को बिना बताए अपनी बेटी को मोबाइल लेकर दे दिया। अब वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी जो नामुमकिन थी। उसका बाप तो कभी उसे मोबाइल ना लेकर देता, मगर उसकी माँ उसकी ज़िद के आगे हार गई। और अब आगे क्या होने वाला है वो ज़रूर सुने। उस लड़की ने घर आकर जब मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा मुझे भी दिखाओ ये किस तरह का होता है। बेटी बोली, माँ तुम काम करो, तुम्हें क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो जाहिल है। माँ को गुस्सा तो आया लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नज़रअंदाज कर दिया। फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया। वह लड़की दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। हर वक्त मोबाइल चलाती थी और अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। जब उसकी माँ नमाज पढ़ती तो उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी। वो लड़की हर वक्त मोबाइल में गाने सुनती रहती थी। जब उसकी माँ का नमाज से मन हट जाता तो वो अपनी बेटी से कहती, बेटी इसकी आवाज़ कम कर लो, पढ़ रही हूँ तो दिमाग भटकता है। बेटी आगे से जवाब देती है, माँ तुम नमाज कहाँ पढ़ रही हो, तुम्हारा ध्यान तो मेरे मोबाइल में रहता है। माँ फिर भी बर्दाश्त कर गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि आजकल मेरी बेटी कैसी हरकतें कर रही है। हमने तो क्या क्या सपने सोच रखे हैं कि हमारी बेटी बड़ी होकर आलिमा बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन ये तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मोबाइल के चक्कर में सब कुछ भूल गई।
نہ قرآن پڑھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے، اللہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دن ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی، بیٹی خدا کا خوف کرو، ہر وقت موبائل نہ چلایا کرو، قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ لیکن بیٹی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی مجھے ہر وقت پریشان نہ کیا کرو۔ دوستو، یہ سب ہونے کے بعد اس کی ماں کو احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اب یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو یہ موبائل پر گانے ہی سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ یہ لڑکی جس کالج میں پڑھتی تھی، اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا، جس کے ساتھ اس لڑکی کی دوستی ہو گئی اور ایک دن اس کے ساتھ بات کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا، جس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور وہ رات دن اس کے ساتھ بات کرنے میں لگی رہتی۔ ان دونوں میں بہت محبت ہو گئی تھی اور وہ لڑکا اس کو ہر کام کے لیے مجبور کرنے لگا اور وہ لڑکی اس کی باتوں میں آتی جا رہی تھی اور اپنی ماں سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ دن بعد وہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی فوٹو بھیج رہی تھی تو اس کی ماں نے دیکھ لیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی کیا میں نے تجھے اس لیے موبائل لے کر دیا تھا؟ بیٹی کو غصہ آیا اور اس نے اپنی ماں کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگی